وہ کسی بات پر سخت متفکر تھے۔ ان کا قد چھوٹا اور جسم ناتواں تھا، لیکن ان کے چہرے سے بے پناہ علمی فضیلت جھلکتی تھی۔ وہ مملکت کے محکمہ انصاف کے سربراہ تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ جواب ملا، میں اس بات پر سخت اذیت اور رنج محسوس کرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا جواب دوں گا؟ پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ ایک بار ایک بوڑھے کسان نے خلیفہ وقت کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ فلاں باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اتفاق سے اس روز خلیفہ خود عدالت میں موجود تھے۔ میں نے خلیفہ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے قبضے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس میں اس شخص کا حق ہو، نہ ہی باغ میں اس کا حق ہے۔ میں نے مدعی سے پوچھا، تمہارے پاس تمہارے دعوے کے حق میں کوئی دلیل ہے؟ بوڑھے نے کہا، اگر میری بات پر یقین نہیں تو خلیفہ سے قسم لی جائے۔ میں نے خلیفہ سے کہا، آپ قسم کھائیں کہ یہ باغ آپ کی ملکیت ہے۔ خلیفہ نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے والد نے مجھے عطا کیا تھا۔ بوڑھا یہ سن کر غصے میں بڑبڑاتا ہوا کمرہ عدالت سے نکل گیا کہ جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو گھول کر پی جائے، اسی طرح سے اس شخص یعنی خلیفہ نے آسانی سے قسم کھا لی ہے۔ لوگوں نے کہا، اس میں آپ متفکر کیوں ہوئے؟ آپ یہی تو کر سکتے تھے کہ آپ نے اتنی بڑی مملکت کے سربراہ کو ایک معمولی کسان کے دعوے پر قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔ محکمہ انصاف کے سربراہ یہ سن کر گویا ہوئے، آپ لوگ سمجھ نہ سکے کہ میں کس خیال سے پریشان ہوں۔ مجھے تکلیف اس بات پر ہے کہ میں خلیفہ وقت سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے اتر جائیے اور وہاں کھڑے ہو جائیے جہاں مدعی بوڑھا کسان کھڑا ہے، یا پھر اجازت دیجیے کہ اس کسان کے لیے بھی کرسی لائی جائے۔ یہ تھے فقہ کے عظیم المرتبت امام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے محکمہ انصاف کے سربراہ یعنی قاضی القضات کی حیثیت سے خلیفہ ہارون الرشید کے خلاف مقدمے کی سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران اپنی ایک فروگزاشت پر وہ عمر بھر پشیمان رہے۔